بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں اور روحانی علم بھی رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آج کچھ سیاسی باتیں کریں گے، انٹرنیشنل باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، ستاروں کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں. آج کچھ سیاست کے حوالے سے بات کریں گے. جی، خان صاحب کی سیاست کیا ختم ہو رہی ہے، یا خان صاحب جیل سے باہر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ خان صاحب کے کیسز کب تک ختم ہوں گے، اور یہ 20 اپریل کے بعد کچھ آسانیاں ہیں یا نہیں ہیں، یا 22 اپریل کے بعد، کیونکہ سٹارز چینج ہوتے ہیں تو اس کے بعد. اور بشرا بی بی کی اور خان صاحب کی کیا ازدواجی زندگی آگے چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. اور دوسرا بات کریں گے جی نواز شریف صاحب جو صاحب سیاست میں بالکل منظر سے غائب ہوئے ہیں سیاست کے، اور بھائی صاحب جو صاحب وزیر اعظم ہیں. اور آج جو سا ہے آصفہ بھٹو نے بھی حلف اٹھا لیا قومی اسمبلی میں. اور پیپلز پارٹی کا کیا فیوچر ہے اور نون لیگ کا کیا فیوچر ہے، اسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جو سا ہے خان صاحب کی جو سا سیاست کا فیوچر کیا ہے؟ کیا خان صاحب جیل سے باہر آتے کہیں نظر آ رہے ہیں، اور وہ کب نظر آ رہے ہیں؟ اور پی ٹی آئی میں ایک پھوٹ پڑتی جا رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی میں جو جن کے ذمہ لگائی ہوئی ہے باہر سنبھال کے رکھیں پی ٹی آئی کو، تو وہ ان میں ہی پھوٹ پڑتی جا رہی ہے کرسی کا اقتدار کی. اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی، عمران خان اور پاکستان کا فیوچر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. محترم بھٹی صاحب، عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے نا، وہ اب شروع ہوگی. ٹھیک ہے، سیاست دبی ہوئی ہے، گھٹی ہوئی ہے، سیاست قید میں ہے، جو بھی آپ کہہ لیں. سیاست ان کی ویسے تو شروع ہوئی ہے، مگر یہ ہے کہ پریکٹیکلی جس وقت وہ آتے ہیں تو تبھی شروع ہوگی. تو وہ تیاری میں ہیں، دوبارہ سے لانچ ہوں گے وہ، اور ایک نئی اسٹرینتھ، ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ وہ لانچ ہوں گے. اور یہ ہے اچھی کہ خبر سنا رہے ہیں پی ٹی آئی والے. ہاں جی، یہ مطلب ذائچہ ہے ان کا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم پسند کریں یا نہ کریں، دیٹ از اندر تھنگ. مگر ذائچہ جو ہے اس کے ساتھ تو آنیسٹی رکھنی ہے نا ہمیں. بالکل. تو یہ ہے کہ ایک بات یہ، دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کا اگر ہم دیکھتے ہیں نا حساب کتاب پالیٹکس کا، تو پاکستان، اچھا دنیا میں جہاں پہ بھی پالیٹکس پڑھی جاتی ہے نا، وینس سے زیادہ تر جو ہے نا وہ پڑھی جاتی ہے. تو پاکستان جو ہے کوئی 10-12 سال سے پولیٹیکلی جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائزڈ ہے. مگر اب کوئی تقریباً سال ڈیڑھ کے بعد جا کے نا پاکستان کا جو وینس ہے وہ بہتر پوزیشن میں چلا جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی حالت، پاکستان کی سیاست بہت بہتری کی طرف سال ڈیڑھ کے بعد جانے والی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک کلیدی کردار ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان تو ایک عام انسان ہے نا، چلیں ٹھیک ہے، پولیٹیشین ہے، لوگ ان کو مانتے ہیں. ان کی پارٹی جو ہے وہ ان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، شدید قسم. یہ تو ایک عام انسان کی بات ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبران جو تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کہیں جاتے ہیں، پیچھے سے ان کی قوم جو ہے وہ سامری جادوگر کے کہنے کے اوپر گمراہ ہو کے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دیتی ہے. اچھی بھلی ایک قوم ہے، ایک نبی کے پیچھے چل رہی ہے، ان کو فالو کر رہی ہے. وہ 40 دن کے لیے جاتے ہیں تو وہ ڈی ٹریک ہو جاتی ہے. تو پھر عمران خان صاحب کیا بیچتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. یہ ایک عام انسان کی پارٹی ہے. تو یہ ہے کہ یہ چیز ہوگی ٹھیک، کیونکہ جو چہرے ہیں نیگیٹو وہ عمران خان کے سامنے بھی آ رہے ہیں، دنیا کے سامنے بھی آ رہے ہیں. دنیا نے، لوگوں نے، پبلک نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو ووٹ نہیں دینا. بالکل. تو یہ لوگ جو ہیں یہ اپنا بتا رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جناب ہم لوگوں نے یہ کیا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، آپ نے ہمیں سلیکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ آپ کے اوپر ہے. سر خان صاحب تو اندر ہی ہیں، مگر باہر والے لوگ جو ان سے ہے نا آپس میں اتفاق نہیں ہے، تو اس سے پارٹی کو شدید قسم کا نقصان پہنچ رہا ہے. کیا خان صاحب واپس آ کر یہ سارا کچھ سنبھال لیں گے، سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، یا ان کو ٹائم لگے گا؟ دیکھیں قرآن پاک میں بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ٹھیک ہے، جو تفرقے میں پڑتا ہے، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتا ہے، وہ فارغ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر لکھا ہے. تو یہ پارٹی ہے، یہ اگر اپنے
لیڈر کو چھوڑتے ہیں تو پھر ظاہر ہے جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہی بات ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. عمران خان صاحب باہر جس وقت آتے ہیں, عمران خان صاحب کسی ٹائم پہ بھی باہر آتے ہیں, ٹائم تو ان کا شروع ہوا رہائی کا, مگر باہر آنے کا ٹائم دینا کوئی باہر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اتنے فنکار اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں. آپ جاتے ہیں اساتذہ کرام کے پاس بھی, کسی نے آپ کو کوئی فکس ڈیٹ دی؟ نہیں, ابھی تک نہیں دی. وجہ اس کی یہی ہے نا کہ ہمیں اپنی لمٹس کا پتہ ہے کہ ہم اپنی لمٹس میں رہ کے ہی بات کر سکتے ہیں. ایگزیکٹ بات اللہ کو پتہ ہے. مسالہ لگانے کے لیے تو پھر ہم کہہ دیں گے جی اس دن آ گئے, اس دن آ گئے, نہیں آئیں گے تو پھر فائدہ کیا. ہاں ہم نے بات یہ کی ہے, ریلیف مل رہے ہیں, مقدمے ختم ہو رہے ہیں, سماعت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, بھٹی صاحب الٹیمیٹلی بات ریلیف کی طرف جا رہی ہے عمران خان کے لیے. ٹھیک ہے, ڈیل عمران خان نے کرنی کوئی نہیں ہے, یہ بات آپ کو میں بتا رہا ہوں. کہ میرا اگلا سوال تھا کہ ڈیل ہے. نہیں, ان کا ذائچہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ ڈیل کریں. لوگ ان کے بارے میں خبریں جو بھی پھیلاتے رہیں کہ جی وہ کر رہے ہیں, ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, ذائچہ ان کا یہ بتاتا ہے کہ وہ ڈیل نہیں کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی ٹائم میں عمران خان صاحب آتے ہیں باہر, اپنی پارٹی کو ری فارم کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ڈیل عمران خان نہیں کریں گے. جو اوپوننٹس ہیں عمران خان کے وہ کافی حد تک مجبور ہوں گے کہ بہت ساری چیزیں عمران خان کی ماننی پڑیں گی ان کو. یعنی کہ خان صاحب کے اپنی منوا سکتے ہیں آگے. خان صاحب ہیں اس پوزیشن میں, آل دو نظر آ رہا ہے جی پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہر بندہ چودھری بن رہا ہے, مگر جس ٹائم پہ اس بندے کو باہر کیوں نہیں لایا جا رہا, یا وہ بندہ خود باہر کیوں نہیں آ رہا, اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ چیزیں ایک دفعہ ساری سٹریم لائن ہو جائیں. وہی والی بات عمران خان کی کہ کوئی رہ تو نہیں گیا, کچھ رہ تو نہیں گیا, یہ وہ والی بات کر کے پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ آ کے کیا اپنے پارٹی ورکرز کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ کیا کرتے. آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جی خان صاحب جون سا ہے نا, جتنا یعنی کہ مشکلات میں ہیں وہ اتنا زیادہ فیمس ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ کیا وہ بات ابھی تک ہے کہ خان صاحب اس کے اندر رہنے کے باوجود فیمس ہوتے جا رہے ہیں؟ اب ان کی جو ہے نا کیا کہنا چاہیے, شہرت جو ہے وہ تو پوری دنیا میں پھیل گئی ہوئی ہے. بالکل. مگر لوگ اب آہستہ آہستہ مایوسی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ جو بھی کیا جا رہا ہے یہ لوگوں کو ڈپریشن میں لے کے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور آپ اس وقت کوئی سروے کروائیں بھٹی صاحب, پاکستان کی جو مینٹل سچویشن ہے اس کا, آپ کو 80 to 90% لوگ جو ہیں وہ کلینکل ڈپریشن کے مریض نظر آئیں گے. لوگ ڈرے ہوئے ہیں, دبے ہوئے ہیں, گھٹے ہوئے ہیں, دے نیڈ ٹو ایکسپریس دیم سیلوز, مگر وہ ڈر جاتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں. ابھی تو آپ یہ دیکھیے گا کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی ابھی یہ جو ہم آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا, یہ شاید کچھ دن تک ہم یہ بھی بات نہ کر سکیں, اس قدر دبا دیا جائے گا. اچھا سر, کوئی آپ ایسا کینڈیڈیٹ دیکھتے ہیں کہ کسی کا ذائچہ اتنا اچھا ہو جو خان صاحب اندر ہیں اور پیچھے وہ سنبھال لے پی ٹی آئی کو؟ نہیں, اس لیول میں تو نہیں ہے کوئی بندہ. اگر ہم دیکھیں قیادت کی جو قائدانہ جو صلاحیتیں عمران خان کے اندر ہیں, عمران خان پریشر میں رہ کے کھیلنے والا کھلاڑی ہے. بالکل. پریشر میں پرفارمنس ہمیشہ عمران خان نے اچھی دی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیول کا پریشر جو عمران خان برداشت کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا پریشر ہے وہ کوئی اور نہیں. مطلب آپ سمجھ لیں نا, جیل میں رہنا اٹ سیلف جو ہے وہ پریشر ہے. بالکل. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ مہینے کا 12-14 لاکھ روپے ان کے کھانے پہ خرچ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے باہر رہ کے بندہ اتنا اچھا نہیں کھا سکتا جتنا خان صاحب جو اندر رہ کے کھا رہے ہیں. بہرحال دانے دانے پہ لکھا ہوا کھانے والے کا نام. تو یہ ہے کہ عمران خان دیکھ رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو بندہ پریشر میں وہ اتنا کیسے کھا سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے نا, یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. تو یہ کہ وہ صرف دیکھ رہے ہیں, اس بات کو نا لوگ سمجھیں. عمران خان سیاستدان بن گئے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ابھی اور چلنے دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ ایک طرح سے مخالفین کے اوپر بھی پریشر جو ہے نا وہ ان کا بلڈ اپ تو ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, نواز شریف صاحب کی بات کریں تو نواز شریف صاحب بالکل ہی سیاست سے ایک قسم کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں اور اپنے بزنس کی طرف وہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی سیاست ختم؟ نواز شریف صاحب بیسیکلی تو ایک بزنس مین ہی ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا, تو اگر وہ بزنس پہ توجہ دے رہے ہیں تو دیٹ از ویری گڈ. اور یہ ہے کہ اتنی انہوں نے خدمت کی ہے اپنے لوگوں کی, مطلب قوم کی, تو اب اگر ریسٹ بھی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب کا کیا کہیں گے, کب تک وزارت عظمیٰ پر رہیں گے؟
انہوں نے ٹائم ٹھیک نہیں تھا جب انہوں نے حلف اٹھایا ہے. یہ مشکلات میں حکومت اس وقت. اپریل اور مئی کا مہینہ بہت مشکل ہے کیونکہ تحریکیں بھی ان کے خلاف شروع ہو چکی ہوئی ہیں اور بڑھتی جائیں گی. تو یہ چیز ابھی ان کے لیے جو حکومتیں ہیں یہ مشکلات کا شکار ہوتی جائیں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ ویڈیوز کی تھی جن کے اندر میں نے یہ بھی کہا تھا ادارے آپس میں لڑائی کا شکار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہیں پہ اسی جگہ پہ ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو کی تھی. تو اب آپ دیکھ لیں جو بھی چل رہا ہے سلسلہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہیڈز ہیں, جو بھی اوپر ہیڈز بیٹھے ہیں, ان کو اپنی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ نچلے رینکس ان فائلز میں سے نا وہ ان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. ہم تو سب کی زندگی کی دعا مانگتے ہیں, سارے پاکستانی ہیں, سب ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں. تو یہ کہ ان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے, کچھ اس طرح کا نہ ہو بلنڈر ان سے کہ نچلے لوگ اٹھ کے جو ہے وہ ریٹیلیٹ خدا نخواستہ کریں. سر حکومت اس طرح ابھی کچھ کر کے نہیں دکھا رہی جیسے عوام کے لیے کچھ کرنا چاہیے, کچھ ایسا کہ بھئی کمال کیا ہے, اگر اس طرح کا ڈیلیور نہیں کر پا رہی ابھی. دیکھیں نیتوں کا حال تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ, مگر نیتیں کیا ہیں وہ آپ کے ایکشنز بھی بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی اس خوش اسلوبی کے ساتھ وہ نیت کی گئی ہے کہ جو ایکشنز اس طرح کے کروا دے. ٹھیک ہے, اگر آپ ایکشنز اس طرح کے نہیں کریں گے تو ظاہر ہے لوگ آپ کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. ہم ذائچے کی پوزیشن اگر بھٹی صاحب دیکھتے ہیں نا, زحل عوام جو ہے نا, میں زحل کی بات پچھلے سال ہو گیا میں کرتا آ رہا ہوں کہ زحل جو ہے وہ کرے گا. جب تک زحل کی نظر اچھی نہیں بنے گی مارس کے ساتھ, مرکری کے ساتھ, یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. جوپیٹر کے ساتھ, جوپیٹر عدلیہ ہے, عدلیہ آپ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کروٹ بدل رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے کہ یہ چیزیں جس وقت اسٹریم لائن ہوں گی تو یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور یہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کے لیے یہ مشکلات کا وقت ہے. پیپلز پارٹی کی بات کریں تو جی آسپا بھٹو نے آج حلف اٹھایا, تو پیپلز پارٹی کا فیوچر کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کا فیوچر تو خیر اللہ ہی جانتا ہے, ہم تو ریڈ کر کے بتا سکتے ہیں. ابھی فی الحال کچھ بھی کرتے ہیں نا, جیسے مطلب پوزیشنز لے رہے ہیں, اس میں یہ ہے کہ ابھی سٹل ان کو سٹرگل کرنی پڑے گی. ابھی سٹرگل کرنی پڑے گی کیونکہ جو پی ٹی آئی نے سحر قائم کر دیا ہے لوگوں کے دل دماغ کے اوپر, اس کو ٹوٹنے میں ٹائم لگے گا. اور اس کو توڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر کریں. دیکھیں کے پی کے ایک واحد صوبہ ایسا ہے کہ جو بتاتا ہے کہ جناب جو صحیح کام نہیں کرتا کے پی کے اس کو دوسری دفعہ موقع نہیں دیتا. شروع سے ایسے ہی ہوا. پی ٹی آئی تیسری دفعہ وہاں پہ جو ہے وہ کلین سویپ کر گئی ہے. بالکل, اس کا مطلب ہے کہ دے آر پرفارمنگ ویری ویل. بالکل. باقی صوبوں میں ان کو کرنے دیا گیا یا نہیں کرنے دیا گیا, جو بھی معاملات تھے ان کے, پیپلز پارٹی کو ویسا ہی کچھ کرنا پڑے گا اپنی سیاست کی ریٹینمنٹ کے لیے, اپنی سیاست کو بچانے کے لیے. اچھا سر, لاسٹ ایئر کی بات کریں تو لاسٹ ایئر 9 مئی ایک ایسا واقعہ جو ہمارے اداروں کو بھی نقصان پہنچا اور سارا کچھ ہوا. تو اب جو ان سا 2024 کا مئی کیسا ہے؟ 2024 کا مئی بھی مشکل مئی ہے جی. اپریل اور مئی دونوں مشکل ہیں پاکستان کے لیے. بس اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ کوئی بڑا واقعہ اس طرح کا ہو کہ جس سے پھر کوئی پرابلم ہو, کیونکہ بات پھر اسی طرف جاتی ہوئی ذائچے کے حساب سے بھی نظر آتی ہے. اور دل بڑا ڈرتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس اپنے حفظ و امان میں رکھے. مشکل نظر آتا ہے جی. ڈالر کا فیوچر کیا ہے؟ ڈالر کا فیوچر تو وہی آپ کے ساتھ جو لاسٹ ویڈیو کی میں نے بتایا کہ ڈالر ابھی ہائپ اور ہائک دونوں. پاکستان کا فیوچر؟ پاکستان کا فیوچر ٹھیک ہے بھٹی صاحب, ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں ابھی وہی بات ہے جن کے ہاتھوں میں ہے ٹھیک ہے. نہیں, جن کے ہاتھوں میں, جن کون سا, وہ جن جو وہ والے جن نہیں, ابھی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک طرف جائیں گی اللہ کی مہربانی سے. اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں, عوام کے ہاتھ میں چیزیں جو ہے وہ دینے اور لینے والا ہے.